السلام علیکم دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے اعتکاف کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں۔ جی ہاں، پچھلی ویڈیو میں بات کرتے وقت لیلۃ القدر کا ذکر آیا تھا۔ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عام کے بارے میں ایک سورت اتاری ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بے شک قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر رحمتوں کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، اور اس میں روح الامین جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے رحمت لے کے اترتے ہیں، اور یہ سلسلہ فجر تک جاری رہتا ہے۔ یعنی اے میرے پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستو، لیلۃ القدر رمضان مبارک کی طاق راتوں میں ہوتا ہے۔ اس کو چھپا کر رکھا گیا تاکہ پورے مہینے کی عبادت لوگ باگ دل سے کرتے رہیں، لیکن اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور طاق رات 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں یہ راتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں روزانہ ہی رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں، رو رو کر اپنے کاموں پر ندامت کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں، دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف فرما دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بے شک وہ لسان ذات ہے جو اپنے بندوں پر رحم کرتی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہودیوں کی عمریں تو ہم سے بہت زیادہ ہیں، تو وہ ہمارے سے زیادہ عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی ایک ایسی رات اتاری ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جی ہاں، وہ یہی 1000 مہینوں سے افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ اگر ہم اس کا جوڑ گھٹا کریں گے نا تو اس کی کم سے کم 12 8 96 80 سال 4 مہینے بیٹھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ان کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا تو ہمیں ایک ہی رات میں 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور ہم ہر سال یہ عبادت کرتے رہیں گے نا تو کتنے سالوں کی ہو جائے گی عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، وہ جس سے خوش ہوتا ہے اور جس سے نوازنے پاتا ہے تو دنیا دیکھتی رہتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کو اور زیادہ بڑھا دینا چاہیے، اور اللہ سے خوب توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں میں ایک بات پھر دہراؤں گا کہ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے گا، لیکن ان 4 آدمی سے پھر بھی راضی نہیں ہوگا اگر انہوں نے توبہ نہیں کری۔ اگر وہ لیلۃ القدر کو پا لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی توبہ نہیں کرتے ہیں تو وہ بڑے بد نصیب مانے جائیں گے۔ ان میں 4 انسان ہیں، ایک وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، دوسرا کینہ رکھنے والا، تیسرا رشتوں کو توڑنے والا، چوتھا شرابی۔ اگر یہ انسان چاروں لیلۃ القدر کو پا لیتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پہ ندامت کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ یہ چاروں شخص رمضان کے مہینے کی برکت رات لیلۃ القدر میں بھی اپنے لیے بخشش کا ذریعہ نہ بن سکے تو ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ان میں سے کوئی ہے تو توبہ کر لے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتے۔ آج یہ رمضان کا مہینہ نکل جائے گا، نہ معلوم اگلی بار ہمیں مل پائے گا نہیں مل پائے گا۔ تو اس چیز کو خیال میں رکھتے ہوئے توبہ کر لو میرے بھائیو، توبہ کر لو۔ مت رکھو کسی سے دل میں کینہ، مت کرو ماں باپ کی نافرمانی، مت پیو شراب، مت توڑو رشتوں کو۔ میرے بھائیو، آج کل الٹا حساب چل رہا ہے، ذرا سا کوئی کمانے لگتا ہے تو اس سے لوگ کینہ کرنے لگتے ہیں۔ اگر بہن بیٹی اپنا حساب مانگ لیں، اپنا حصہ مانگ لیں
تو اس سے رشتے ناطے توڑ دیے جاتے ہیں۔ اور شرابی شراب پی کے ایسا مست ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ دنیا کی دولت یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کے بارے میں تو یہ فرمایا جاتا ہے، جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ مجھے بچا لے، موسیٰ مجھے بچا لے، لیکن موسیٰ نے کہا اللہ بچانے والا ہے، میں نہیں بچا سکتا۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ، جتنی بار فرعون نے آپ سے کہا کہ مجھے بچا لو، اگر وہ مجھ سے ایک بار بھی کہہ دیتا تو میں اسے معاف کر دیتا۔ اتنا بڑا شیطان جو اپنے آپ کو خدا کہلانا چاہ رہا، اور اس کے اللہ کی کریمی کی بات یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہا کہ اگر مجھ سے ایک بار بھی وہ کہہ دیتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو میں اسے معاف کر دیتا۔ کتنا بڑا کریم ہے میرا اللہ۔ لیکن آج کے انسان شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ شیطان کی طاقت کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، شیطان اپنی طاقت کے ذریعے سے ان سے غلط کام کرا دیتا ہے، اور وہ ناسمجھی میں غلط کام کر کے جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اپنی آنکھیں کھولو میرے پیارے بھائی، اپنی آنکھیں کھولو، یہ دیکھو کہ شیطان ہم سے غلط کام کرا رہا ہے، شیطان کے نفس سے بچو۔ ہمیشہ اللہ سے ہی مانگو، اللہ سے توبہ کرو اور اچھے کام کرتے رہو۔ آج کا یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیغام دینے کو، سننے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔